ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں ذیشان یوسف زئی صاحب، انہوں نے خبر دی ہے اور بڑی انہوں نے اندر کی خبر لائیں کہ جی کیسے ان کو مراد دی گئی تھی آئی پی پیز کو، کیا کیا کنسیشن تھی، ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کسٹم ڈیوٹیز اور سیلز ٹیکس میں کمی کر دی گئی، معاہدوں کو قوانین کی پیچیدگیوں سے آزاد کر دیا گیا، ٹیکس کا رد و بدل، پھر 5 کرنسیز تھیں جس میں جو ہے نا وہ یعنی کہ سارا کچھ تھا. لیکن اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاہدے خفیہ ہیں ابھی تک. سینٹ کی کمیٹی بھی، سینٹ میں بھی جب انہوں نے کہا کہ سیکرٹری صاحب سے کہ بھئی آپ وہ معاہدہ پیش کریں، منع کر دیا انہوں نے کہا، ان کو انکار کر دیا کہ میں پیش نہیں کر، اس لیے پیش نہیں کر سکتا. لوگوں کو غصہ ہے، غصہ سیکرٹری پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حکومت سے پوچھنا چاہیے نا. سیکرٹری جو ہے اس نے تو جب ایک چیز خفیہ دستاویز ہے، سوورن معاہدے ہیں، خفیہ رکھنا ہے اس کو. جب تک حکومت جو ہے اس کا حکم نہیں دے گی، وزیر اعظم اجازت نہیں دیں گے، تو یہ جو معاہدے ہیں تو سیکرٹری صاحب پہ غصہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، بھئی جمہوریت میں نہیں ہوتا، لیکن قاعدہ ضابطہ بھی تو ہوتا ہے. وزیر اعظم سے کہیں اور ان کو معاہدے جو ہیں سامنے لے کے آئیں، اور کیا کیا مراتیں دی گئیں. افسوس تو یہ ہے کہ یہ مسلسل کئی اشروں تک ہر حکومت میں یہ شرطیں جو ہیں مانتے رہے ہیں، اور یہ اسی طرح کام کرتے رہے. بھئی آپ کو اشد ضرورت تھی ایک وقت میں، تو آپ نے ایک شرائط طے کر لی. دوسری سے جب ضرورت کم ہوئی تھی تو شرائط میں تبدیلی کرتے، پھر کم ہوئی تھی پھر تبدیلی کرتے. اب تو دیکھیں بجلی آپ نے رکھی ہوئی ہے بنا کے، اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے، ترسیل کا نظام کوئی نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں تو کریں گے نا جب گاہک ایک ہوگا مارکیٹ میں. کوئی پاگل تو نہیں ہے نا جو انویسٹ کر دے بغیر اس کے کہ اس کے گاہک کون ہوگا. تو یہ بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے. ہماری ساری مسلسل ہماری حکومتیں جو ہیں اس کی ذمہ دار ہیں. سب کے کان اس پہ پکڑانے چاہیے، سب کو مرغا بنانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ان سے نبٹنا کیسے ہے، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو اب یہ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں، خون کھولتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایسا زمانہ تھا کہ کوئی 10 روپے آپ کے یہاں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ پھر ہر طرح سے لکیریں نکالتے چلے گئے اور مسلسل آپ نے قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. ڈالر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اب یہ بھی تو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا. تو بہرحال یہ جو مسائل ہیں یہ حکومت کو یہ معاہدے فوری طور پر سامنے لانے چاہیے، پارلیمنٹ میں ان کو پیش کرے تاکہ لوگ دیکھ سکیں. جو بھی مجبوری رہی ہے کسی وقت میں، اب یہ ساری چیزیں چھپ رہی، اتنا منافع ہو چکا، اتنی آمدن ہو چکی، اور بھئی جو بھی ہے اب اس سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اس جال سے نکلنا ہے، اس جال کو توڑنا ہے، بلکہ جنجال سے نکلنا ہے. فی الحال تو نواز شریف صاحب نکل رہے ہیں سر، سنا ہے نواز شریف صاحب نکل لندن جا رہے ہیں. جی ہاں، نہیں ابھی تصدیق نہیں ہو سکی. اچھا، گئے تو کچھ چند روز کے لیے جائیں گے کچھ چیک اپ کے لیے، لیکن ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں. اصل میں سر اتنے بڑے رہنما ہیں، وہ جب خبر آتی ہے نا تو لوگ تشویش میں مبتلا جاتے ہیں کہ جا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں گئے، ٹھنڈا مقام ہے، وہ تو یہاں بھی تھا. طبیعت تو خراب ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ چلے جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. یہ سوالات، طبیعت خراب ہے، جائیں گے تو کچھ دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے چیک اپ کے بعد. لیکن ابھی تک مجھے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ جا رہے ہیں. اچھا، یعنی یہ ابھی تک نہیں ہوئی تصدیق. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، خبر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شامی صاحب جو کہہ رہے ہیں جی بھی، کیونکہ خبر آج ویسے چل رہی تھی، دی گئی ہے، لیکن چلیں سر.